ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام محسن انسانیت قائد ملت امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے۔ حضرات ذی وقار معزز سامعین اور میری معزز ماؤں بہنوں، انسان اگر اپنی زندگی پہ تھوڑا سا غور کرے، اپنے سے پہلے لوگوں کی زندگی پہ غور کر لے، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی عمر ہے اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ 50 سال۔ میں یہ بڑے ہائی مارکس دے رہا ہوں۔ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی عمر زیادہ سے زیادہ 50 سال ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج ہمارے اس سسٹم اور معاشرے میں آپ دیکھیں، جن لوگوں کے دادا ان کے دنیا میں آنے سے پہلے، نانا اس دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ کتنا کو اپنے نانا اور دادا کو یاد کرتے ہیں؟ کرتے ہیں؟ نہیں یاد کرتے۔ باپ ہے، ماں ہے، تذکرہ کرتی ہے اپنے باپ کا، اپنے والدہ کا، اپنے والد کا، باپ اپنے والد والدہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور اگر کسی شخص نے بڑی ہوش مندی میں آپ نے نانا نانی دادا دادی کو دیکھا ہوا ہو، ان سے ان کی مجلس رہی ہو، ان سے اس نے پیار لیا ہو، تربیت لی ہو، ان سے محبت کی ہو، تو وہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کو نام لے لیتا ہے۔ باپ اس دنیا سے چلا جائے، اس کا اولاد تذکرہ کرتی ہے، لیکن اگلی جو تیسری نسل آتی ہے، نیکی تو آپ کی طرف سے کرنا بڑی درکنار ہے، آپ کا تذکرہ بھی کہیں نہیں ہوتا۔ یہی ہے نا؟ سوچیں 50 60 سال 70 سال کی زندگی ہے، اس کے بعد 40 50 60 سال آپ کا تذکرہ رہنا ہے، پھر کیا ہے؟ اینڈ ہے۔ ہمیشہ جو چیز ہمارے ساتھ رہنی ہے وہ ہے نیک اعمال، ہمارا عقیدہ، ایمان، عمل، یہ بہترین ہونا چاہیے۔ اور ہم چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے تذکرہ کر رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کی پوری زندگی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ایک اچھے اور سچے مسلمان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ بعض لوگ دین سے متنفر ہیں، وجہ ہے مولوی۔ وہ کہتے ہیں جی مولوی کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، فلاں مولوی کو میں نے دیکھا یہ کرتے ہوئے، فلاں مولوی مسجد کے پیسے کھا گیا، فلاں اس طرح کر گیا، فلاں یہ کر گیا۔ اس کے پاس بڑے عذر اور بڑے بہانے۔ نفرت کی مولوی سے، دور کس سے ہوا؟ دین سے۔ نقصان کس کا ہے؟ مولوی کا۔ نقصان اس نے کیا اپنی جان کا۔ تمہیں مولوی نہیں اچھے لگتے، مت ان سے محبت کرو۔ دنیا میں 1000 لوگوں میں سے کوئی 10-15 ہوں گے جو محبت کرتے ہوں گے،
کچھ ہیں وہ دل رکھتے ہیں، کچھ دل بھی نہیں رکھتے، تو کوئی بات نہیں ہے، آپ ان میں شامل ہو جاؤ جو دل رکھتے ہیں، آپ ان میں شامل ہو جاؤ جو دل بھی نہیں رکھتے، اپنا غصہ مولوی کے منہ پہ نکال کے چلے جاتے ہیں، آپ ان میں شامل ہو جاؤ، لیکن دین سے نفرت تو نہ کرو، دین سے دور تو مت ہو جاؤ۔ یاد رکھیں، کبھی مولوی کو دیکھ کے دین کو مت سیکھیں، دین ہمیشہ اسلام سے سیکھیں، کتاب اللہ سے سیکھیں، سنت رسول اللہ سے سیکھیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کے مقاصد کو دیکھیں تو اس میں ایک بڑا بہترین مقصد ہے کہ مجھے اخلاقی تعلیمات کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور امی جان ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ وہ کہنے لگی آپ کتاب اللہ نہیں پڑھتے؟ قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگے جی پڑھا ہے۔ فرمان لگی کان خلقہ القرآن، قرآن اللہ کی کتاب پورے کا پورا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن کے عامل تھے، آپ کی عملی اور پریکٹیکل لائف میں پورا قرآن کی جھلک نظر آتی تھی۔ آج ہماری زندگیوں سے کتاب اللہ کی وہ جھلک اٹھ گئی ہے۔ آج ہم بڑی دور اسلام سے کھڑے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم دینداروں کو دیکھ کے اسلام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، اسلام دینداروں کا نام نہیں ہے۔ اسلام میں میں دلیل نہیں ہوں، میرا استاد دلیل نہیں ہے، کوئی بہت بڑا امام دلیل نہیں ہے۔ اسلام میں دلیل ہے کتاب و حکمت، قرآن و سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ اور قرآن مجید کی خوبصورت آیات، یہ ہے دین۔ آپ نے اگر دین سیکھنا ہے تو کتاب اللہ سے سیکھیں۔ میں بے عمل ہو سکتا ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، میں انسان ہوں، کوئی مولوی بھی غلطی کر سکتا ہے، کسی مولوی کے بھی زندگی بے عمل ہو سکتی ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ تو آپ کیوں ایک چیز جو سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے آپ اس کو اپنا سٹینڈرڈ بنا رہے ہو؟ تو غلطی تو آپ کی ہے اور نقصان بھی آپ ہی کا ہے، الٹیمیٹ نقصان آپ کا ہے۔ آپ نے اگر مسجد میں آنا تو مولوی کے منہ کو نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے آنا ہے۔ آپ نے اگر دین پہ عمل کرنا ہے تو مولوی کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے تو اپنی آخرت کے لیے کرنی ہے، کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اسی لیے کتاب اللہ نے تو کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی تعلیمات بہت زیادہ دی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاقیات کی تعلیم انتہا تک مکمل کی ہے۔ اگر ہم وہ تعلیم اس معاشرے میں رائج کریں، اللہ کی قسم اس معاشرے سے بہترین معاشرہ دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم تو ہر جگہ پہ اپنے مطلب کو، اپنے مقصد اور غرض کو دیکھتے ہیں۔ ہم تو یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ یہ کام اخلاص سے کرنے والا ہے، یہ کام اسلام نے کہا ہے کرنے کے لیے، یہ نیکی ہے، اس کو کر گزرو۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے للمسلم علی المسلم ست بالمعروف، مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے 6 حق ہیں، اچھے طریقے سے ان کو ادا کرے، اپنے معروف کے مطابق، عرف کے مطابق ان کو ادا کرے۔ یسلم علیہ اذا لقیہ، جب مسلمان سے ملے تو اس کو سلام کہیں۔ کتنے لوگ ہیں منہ کو تالے لگائے پھرتے ہیں،
سارا دن مسلمانوں سے بات چیت کر رہے ہیں، فون پہ بھی وہ اپنے مقصد کی بات سے ہی بات شروع کرتے ہیں، ہاں بھائی کدھر ہو؟ نہ اس نے سلام دیا، نہ اس نے لیا، نہ اس نے جواب دیا، نہ اس نے دیا۔ یسلم علیہ اذا لقیہ، سلام کو عام کرو۔ سلام کیا ہے؟ سلامتی کا ایک پیغام ہے کہ بھئی میری طرف سے ملاقات کرتے، میری طرف سے یہ دعا ہے تمہارے لیے کہ اللہ تجھے سلامتی نصیب کرے۔ وہ کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری طرف سے بھی دعا ہے کہ اللہ تجھ پہ بھی سلامتی نازل کرے، اللہ رحمت بھی نازل کرے، اللہ اپنی برکتیں بھی تجھ پہ نچھاور کر دے۔ یہ ہم میسیج ایک دوسرے کو دینے سے قاصر ہیں، کس قدر سو لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ نہیں کرتے، کرتے ہیں، ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ یہ حق ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ ہے، چند لوگوں کا حق چند لوگوں پہ نہیں ہے۔ جو کرتے ہیں وہ اللہ سے رحمتیں بھی سمیٹتے ہیں، وہ برکتیں بھی سمیٹتے ہیں، وہ سلامتی کے پیغام بھی دے اور لے رہے ہیں۔ جو عمل نہیں کرتے ان کو فکر کرنی چاہیے۔ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، اس کی دعوت کو قبول کرے جب وہ اس کو دعوت دے۔ بہت کم ہے لیکن ہے صحیح کہ لوگ ایک دوسرے کو صرف گھر میں اس لیے کھانے کی دعوت دے کہ یار میرا مسلمان بھائی ہے، چلو ویسے بیٹھ کے کوئی کھانا کھاتے ہیں، وگرنہ کوئی نہ کوئی ایونٹ، کوئی نہ کوئی غرض، کوئی نہ کوئی ضرورت وہ اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ عقیقہ ہے بلا لیا، ولیمہ ہے بلا لیا، اور کوئی معاملات ہیں، بلا غرض بلا مقصد ویسے ہی کسی کو بلا لینا ہو، یار میرے گھر میں آج کھانا اکٹھے کھاتے ہیں، ہمسائے کے ساتھ، نہ کوئی اس طرح کا بلا تکلف معاملہ نہیں۔ یہ ہونا چاہیے، اس سے معاشرے میں محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کے دل میں عزت اور احترام بڑھتا ہے۔ نا یقین ہو آپ 2-4 مہینے 6 مہینے کر کے دیکھ لیں، نیت کر لیں کہ ہر ہفتے کے ایک دن سنڈے کو گھر ہوتا ہوں، سنڈے کو دوپہر کے کھانے پہ میں نے اپنے کسی ہمسائے کو انوائٹ کرنا ہے۔ ایک سنڈے کسی کو لے آئیں، دوسرے سنڈے کسی کو لے آئیں، تیسرے سنڈے پہ کسی کو لے آئیں۔ آپ تماشا دیکھیں، چند ہفتوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد وہ پورا علاقہ آپ کی عزت کرے گا، آپ کو رسپیکٹ دے گا۔ دعوت کیوں رکھی؟ ویسے ہی میرا دل چاہ رہا تھا آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ کیوں نہیں عزت بڑھے گی؟ کیوں نہیں اس کا تعارف بڑھے گا؟ سب کے ساتھ اس کا تعارف ہوگا۔ بیٹھے ہوئے ہو سکتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خوشیاں شیئر کریں، کبھی ہو سکتا ہے وہ اپنے دکھ شیئر کریں، یہ اس کے کام آ جائے، یہ اس کے دکھ میں شریک ہو جائے، یہ اس کے دکھ کو کم کر سکے، اس کی خوشیاں اس کے ساتھ بانٹ سکے۔ لیکن اگر یہ ہم کریں گے ہی نہیں تو پھر معاملہ، اب ولیمے پہ مجھے بتائیں، لوگ دعوت پہ تو آتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم بیٹھ پاتے ہیں، گپ شپ کر پاتے ہیں، گل بات کر پاتے ہیں؟ نہیں ہوتا نا، کیونکہ بندہ مصروف ہے اپنے انتظامی امور میں۔ تو اگر ایسے کسی کو بلاتا ہے، 2-4 دوستوں کو بلا لیتا ہے، ایک کو بلا لیتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ آدھا گھنٹہ بھی بیٹھے، 1 گھنٹہ بھی کبھی بیٹھے، تو کتنی ہی باتیں ہیں وہ آپس میں شیئر کر سکتے ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں۔ یہ اخلاقیات ہیں، اس کی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے۔ آج ہم ان تعلیمات سے دور ہیں، کیوں؟ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، اس کو جواب دے جب وہ چھینک لے۔ میرا بڑی چھوٹی سی زندگی ہے لیکن تجربہ اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے، دن رات دیندار لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، مساجد کے ساتھ ہی تعلق ہے، صبح شام مسجدوں کے ساتھ ہی تعلق ہے، بڑے بڑے پرانے مسجدوں میں آنے والے بزرگ ہو گئے ہیں، دروس سن سن کے، علماء کے خطاب سن سن کے بڑے جمعے پڑے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، چھینک کا جواب بھی دیتے ہیں، چھینک آئے تو کچھ پڑھتے ہیں، اگر کوئی جواب دے تو اس کو واپسی پہ دعا دیتے ہیں۔ یہ تعلیم ہی نہیں ہے، اور بوڑھے ہو گئے اللہ کے گھروں میں آ کے، مسجد میں آ کے۔
وہ تعلیم آپ نے سیکھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ مولوی نے بیان نہیں کی, کبھی نہ کبھی مولوی بیان کر ہی دیتا ہے. چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ چھینک آئے تو الحمدللہ. جواب کیا ہے؟ یرحمک اللہ. چھینک لینے والا واپسی پہ کیا کہے گا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جن بھائیوں کو یہ دعا یاد ہے, اور جن کو نہیں یاد اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس کو یاد کریں. 3 کلمات ہیں بھائی. اگر کوئی غیر مسلم چھینک لے کے کہہ دیتا ہے الحمدللہ, تو اس کو یرحمک اللہ نہیں کہنا. مطلب عیسائی ہیں صفائی کرنے والے, آپ کو پتا ہے کہ یہ کرسچین ہیں, چھینک آتی ہے, اللہ کو تو مانتے ہیں نا وہ بھی, اگرچہ اللہ کے ساتھ وہ شریک کرتے ہیں لیکن اللہ کو تو مانتے ہیں. وہ الحمدللہ پڑھ دیتا ہے تو پھر اس کو یرحمک اللہ نہیں کہنا, اس کو کیا کہنا ہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اس کو اگلا جواب دینا ہے کہ اللہ آپ کو ہدایت بھی دے, اللہ آپ کے احوال کی معاملات کی درستگی بھی کرے. تو اس دعا کا تو وہ محتاج ہے. یہ تو ہدایت کی دعا تو غیر مسلم کے لیے کی جا سکتی ہے, اس میں کوئی پریشانی نہیں. تو یرحمک اللہ کا وہ ضرورت مند ہے, اس دعا کا وہ حقدار نہیں ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو اس کو جواب دے, یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے. کئی دفعہ بندہ چھینک کہہ کہ الحمدللہ کہہ کہ ادھر ادھر دیکھتا ہے, کوئی اس کو یرحمک اللہ نہیں کہتا. وہ اس لیے نہیں کہتا کہ یا تو اس کو مسئلے کا علم نہیں ہے, یا پھر اس کو اس وقت یاد ہی نہیں رہتا, پتہ نہیں کہ میں نے یہاں پہ کوئی اپنا ورک کرنا ہے. یہ اس کا حق ہے, ادا کرے. اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق دے. وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ. بیمار پرسی کرے جب وہ بیمار ہو جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیماروں کی تیمارداری کرتے تھے, اور اس کا بڑا فضل ہے, بڑی عظمت ہے. صبح اگر کسی نے کسی مسلمان بھائی کی تیمارداری کی ہے تو رات تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں. شام کو کی ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اللہ ذمہ داری لگاتا ہے کہ اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کرو. اتنا عظمت والا کام. ہم کوئی رشتہ دار ہو تو ضرور جاتے ہیں, سسرالیوں میں کوئی بیمار ہو جائے تو ضرور جاتے ہیں, اس کے لیے بے شک ہمیں بکھر اور سکھر جانا پڑے ہیں. محلے دار کو بیمار ہو گیا ہے, چند لوگ شاید ہوں گے جو پوچھنے کے لیے جاتے ہیں کہ بھائی آپ بیمار ہو, آپ ہاسپٹلائز رہے ہو, آپ کا کیا مسئلہ ہے, کو میری ہیلپ چاہیے, میں کسی طریقے آپ کی خدمت کر سکوں, آپ کے کام آ سکوں. کوئی سلسلہ نہیں ہے. بڑے چھوٹے لیول پہ ہے, مائکرو لیول پہ. یہ پورا معاشرتی سسٹم ہونا چاہیے. محلے میں ایک بندہ اگر بیمار ہو گیا تو اس کی باقی تیمارداری کریں, ہو سکے تو ضرورت مند ہے تو اس کی ہیلپ کریں. کیوں یہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا؟ کیوں غریب آدمی کی زندگی آسان نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے, لیکن ہم آسان کرنا نہیں چاہتے. باس کا ملازم چھٹی کرے, بیمار ہو, الا ماشاءاللہ کوئی ہوگا بھی خوش نصیب, وہ اس کی تنخواہ تو کاٹے گا, اس کو جھڑکے گا تو صحیح, ڈانٹے گا تو صحیح, اس کی تیمارداری کرنے اس کے گھر نہیں جا سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عظیم انسان تھے. آپ تو غیر مسلموں کے بھی تیمارداری کے لیے چلے جایا کرتے تھے. یاد نہیں ہے وہ یہودی کا گھر, چھوٹا سا بچہ بیمار تھا, آپ اس کی تیمارداری کرنے گئے, ساتھ اس کو تبلیغ کی. باپ اس کی بیٹے کی خوش قسمتی تھی, باپ یہودی ہے, بیٹا بھی یہودی ہے. خوش قسمتی اس کے بیٹے کی یہ تھی, وہ اس وقت اس کے ذہن میں اس نے کہا جو یہ کہہ رہے ان کی بات مان لو. اس بچے نے کلمہ پڑھا, جسم سے روح پرواز کر گئی. تم باس ہو, تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہو گئے ہو, تم اپنے ملازم کے گھر نہیں جا سکتے, تم اس کی تیمارداری نہیں کر سکتے, تم اس کا حال احوال نہیں لے سکتے. اور اس کی شاید وجہ ہے, وجہ یہ ہے کہ ملازمین جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں, بیمار ہے نہیں, ہمیں بیماری کا بہانہ کیا, کام کوئی اور کرتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے, یہ ایفیکٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کبھی
یقینی طور پہ بیمار ہوتا بھی تو ہے نا، اس کے کسی دوست سے پتہ چلتا ہے، کسی عزیز سے پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی بیمار ہے یا ہاسپٹل میں داخل ہے، اور بعض تو اس حد تک وہ اپنی پتہ نہیں کیا انا ہے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ اب وہ چارپائی پہ لیٹ گیا، اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، 2-4 مہینے کے لیے آ نہیں سکتا، اس کو فوراً جاب سے فارغ کر دیتے ہیں۔ اور تمہیں اللہ نے نواز رکھا ہے، کس چیز کی کمی ہے تمہیں؟ 2-3 مہینے کی تنخواہ اگر کسی کو دیتے ہو تو کیا فرق پڑے گا؟ اللہ کی قسم وہ صرف اس کو مسلمان سمجھتے اس کے ساتھ تعاون کر دے کہ نہ میں نے تمہیں نوکری سے فارغ کرنا ہے، اگر صاحب حیثیت ہے تمہیں تنخواہ بھی دوں گا، تم اپنا علاج معالجہ کروا لو، پھر واپس جاب پہ بھی آ جانا، اللہ اس کے رزق میں کئی گنا برکتیں عطا فرما دیں گے۔ برکت چاہیے کس کو؟ وہ کہتا ہے میں محنت سے کما لوں گا، میں برکت کیوں لوں؟ وہ محنت کو بڑھاتا ہے، اللہ کی طرف سے برکت آنے والی کو ٹھکراتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے کہ وہ بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کی جائے۔ مسجد میں نمازی ہے، روز آتا ہے، نہیں آ رہا، 4-5 دن سے نہیں آ رہا، 2 دن سے نہیں آ رہا، پتہ کرو اس کی، جا کے اگر بیمار ہے تو تیمارداری کر کے آؤ۔ مسجد کے 2-4-5 نمازی چلے جائیں، امام صاحب چلے جائیں، جا کے اس کی تیمارداری کر کے اس کی دلجوئی ہوگی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ آج ہم جنازہ وہیں پڑھنے جاتے ہیں جہاں ہم نے منہ دکھانا ہوتا ہے کہ بھائی صاحب میں بھی آیا تھا جنازے پہ۔ اخلاص ختم ہو گیا ہے، غرض ہی رہ گئی ہے۔ جہاں پتا نا کہ میرا وہاں جاننے والا کوئی نہیں جنازہ پڑھنے جاتا، میرا اتنے کڑا کچھ جاننا نہ ہے، اور فوت ہونے والا مسلمان تھا یار، فوت ہونے والا مسلمان تھا، تو جا کے اس کا جنازہ پڑھا، اللہ تجھے عہد پہاڑ جتنا ثواب دے گا۔ تجھے اس کی فکر نہیں ہے، تجھے وہاں جاننے والا کوئی نہیں، تجھے اللہ بھی نہیں جانتا، اور کرامن کاتبین بھی نہیں جانتے کہ اس نے کتنی بڑی نیکی کی ہے۔ ہر کام میں غرض ہی، ہر کام میں غرض ہی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے کہ وہ فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے جب رشتہ دار ہو، یہاں سے کراچی بھی جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، باہر کے ملک سے بھی واپس آتے ہیں، اور اگر رشتہ دار نہیں ہے تو محلے میں بھی اس کے جنازے میں کوئی نہیں شریک ہوتا، اور گھر میں ویلے پڑے ہوئے ہیں، ویلے لیٹے ہوئے ہیں، اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے۔ غریب ہے اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے، رشتہ دار نہیں ہے اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے۔ اسلام سب سے بڑا اور مضبوط رشتہ ہے، اس کو نبھائیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چھٹی چیز بیان کی وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ یہ جتنے منافع خور ہے نا، دلیل کیا ہوتی ہے؟ جی منافع کی شرح اسلام نے مقرر نہیں کی، جتنا مرضی لے لو، گاہک ہے 30,000 کی چیز اس کو 70 میں دے رہا ہے، لاکھ میں دے رہا ہے، اولے والی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، بڑے کاروبار ہیں جن کا لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کتنے کی ملتی ہیں، کہاں سے ملتی ہیں، اور خود گالیاں نکال رہا ہوتا ہے اس پھل والے کو کہ دوسرے 80 میں بیچ رہے ہیں وہ 100 میں بیچ رہا ہے، اس نے 20 روپے زیادہ لیے ہیں، اس کو گالیاں گھر میں نکال رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو چور ہے، فراڈیا ہے، اتنے پیسے کما رہا ہے، تم 30,000 والی لاکھ میں بیچ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہاں پہ تو تم کہتے منافع جتنا مرضی لے لو، تو پھر اس کو بھی جتنا مرضی منافع لینے دو، وہاں تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ مجھے کوئی چیز تھوڑے سے منافع رکھ کے دے دے، مجھے کوئی چیز سستی دے، مجھے کوئی چیز مناسب پرائس پہ مل جائے۔ تم سے بھی جو آتا ہے وہ یہی امید لے کے آتا ہے کہ مجھے وہاں سے چیز سستی مل جائے، مناسب مل جائے، آپ بھی اس کے ساتھ مناسب رکھو۔ اس کو اگر نہیں اس چیز کا پتا تو کوئی بات نہیں، آپ کو تو پتا ہے نا، آپ اپنا منافع، یہ چھٹی چیز اللہ کی قسم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اس کو لاگو کرو، معاشرہ آپ کو ایک بہترین اور صاف ستھرا ترقی یافتہ نظر آئے گا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرو۔ جس طرح کا معاملہ اپنے ساتھ چاہتے ہو گھر سے امید کر کے، اسی طرح کا معاملہ دوسرے کے ساتھ چاہو کہ یہ بھی تو گھر سے وہی امید لے کے آیا ہوگا جو میں لے کے آتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں
ان اخلاقی تعلیمات کو سیکھنے کی توفیق دیں. انہی کی تکمیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث کیے گئے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہمیں اس حدیث مبارکہ کا عامل بنائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکل.